بارہویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت موہانی کی پہلی اور دوسری غزل کا مطالعہ کریں گے اور ان اشعار کی تشریح کریں گے۔ اس لیے آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 142 کھول کر دیکھیں۔ حضرت موہانی ایسے شاعر ہیں جن کے کلام میں عاشقانہ رنگ، جدت خیال، احترام حسن عشق، ہمانگیریت، عارفانہ رنگ، سادگی، جذبات نگاری اور معاملہ بندی ہے۔ تو پہلا شعر پہلی غزل کا: بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ اس شعر میں حضرت موہانی فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو بلانے کی لاکھ کوشش کرتا ہوں، لیکن بلانے کے باوجود وہ بار بار یاد آتی ہیں۔ گویا ترک الفت کی سبھی کوششیں ناکام ہوتی ہیں۔ اس طرح شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ محبت ترک کرنا عاشق کے بس کی بات نہیں۔ دوسرا شعر: نہ چھیڑے ہم نشیں کیفیت صحبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساگر یاد آتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اے میرے رفیق، مجھے حالت شراب کی قصے کہانیاں یاد نہ دلا، ان باتوں سے مجھے وہ شراب یاد آتی ہے جو محبوب کی قربت کے باعث مجھے پینے کو نصیب ہوئی، جس سے مجھ پر بے خودی کا عالم طاری ہوتا تھا۔ کہاں وہ شراب اور کہاں یہ شراب جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ اس شراب کا اثر تو کچھ اور ہی تھا جو میرا دل محسوس کرتا تھا۔ تیسرا شعر: راہ کرتے ہیں قید ہوش میں اے وائے ناکامی، وہ دشتے خود فراموشی کے چکر یاد آتے ہیں۔ اس شعر میں حضرت فرماتے ہیں کہ اب جب کہ میں ہوش میں آ چکا ہوں، یہ میری محبت کی ناکامی ہے اور میں ہوش و حواس کا قیدی بن چکا ہوں۔ جب مجھ پر عشق کی وجہ سے دیوانگی اور جنون طاری تھا تو میں جنگلوں اور ویرانوں میں آوارہ گردی کرتا تھا اور خود کو بھول جاتا تھا۔ میں چاہتا ہوں مجھ پر وہی حالت پھر لوٹے۔ چوتھا شعر: نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ حضرت اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہینوں تک محبوب کی یاد نہیں آتی، لیکن جب وہ یاد آتے ہیں تو پھر یاد آتے ہیں۔ کہ ان کی یاد ہمیشہ کے لیے میرے دل میں ختم نہیں ہوتی۔ اس طرح یاد کی تعلق کو ذہنی کیفیت کے ساتھ جوڑ کر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو ہمیشہ کے لیے بلا نہیں سکتا ہوں۔ پانچواں شعر: حقیقت کھل گئی حضرت تیرے ترک محبت کی تجھے، تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتی۔ شعر میں حضرت اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تمہاری ترک الفت کی حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ تم تو محبت ترک کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ کیا کہ ایسا ارادہ کرتے ہی محبوب کی یاد زیادہ شدت سے آنے لگی۔ کوئی تو محبت ترک کر ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ تمہاری بس کی بات نہیں۔ اس طرح حضرت موہانی اس غزل کے مقطع میں اس بات کا برملا اعلان کرتا ہے کہ ترک محبت کر کے محبوب کو بلانا میرے بس کی بات نہیں۔
کیونکہ ان کی یاد بلانے کی وجہ سے پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب دوسری غزل: چپکے چپکے رات دن آنسوں بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ یہ حضرت موہانی کی مشہور غزل ہے۔ اس میں حضرت موہانی عشق محبت میں بیتے ہوئے دن یاد کر کے معاملات عشق کو نہایت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا شعر جو اس شعر غزل کا مطلع ہے، اس میں شاعر عشق محبت کا بیتا ہوا زمانہ یاد کر کے فرماتے ہیں: ہمیں ابھی تک وہ زمانہ یاد ہے جب ہم عشق میں مبتلا تھے، محبوب کی یاد میں دن رات روتے اور فریاد کرتے تھے، محبوب کی دوری قطعاً برداشت نہیں ہوتی۔ دوسرا شعر: کھینچتا نہ وہ میرا پردے کا کونا دفتن اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے۔ اس شعر میں حضرت فرماتے ہیں: اے میرے محبوب، مجھے ابھی تک اس زمانے کی یاد تر و تازہ ہے جب میں اچانک باہر سے پردے کا کونا کھینچ لیتا تھا تو تم شرم کے باعث اپنے دوپٹے میں اپنا منہ چھپا لیتے تھے۔ یعنی اس میں اپنے محبوب کا حیا ظاہر کرتے ہیں اور اپنے دیدار کی تمنا کا اظہار کرتے ہیں۔ تیسرا شعر: بے رخی کے ساتھ سنا درد دل کی داستاں، وہ کلائی پر تیرا کنگن گمانا یاد ہے۔ اس شعر میں حضرت فرماتے ہیں محفوظ مخالف ہو کر کہ جب میں تمہیں اپنے دل کی درد بھری کہانی سناتا تھا تو تم میری باتیں سنی انسنی کر کے حد درجہ تغافل سے کام لے کر بے رخی کے ساتھ اپنی کلائی پر پہنا ہوا کنگن گماتی تھیں، جیسے میری درد بھری باتیں یوں ہی فضول سی اور بے اثر ہوں۔ محبوب کے تغافل کا نقشہ نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ محبوب سے کہنا چاہتا ہے آپ میری درد دل کی داستان غور سے نہیں سنتے تھے۔ چوتھا شعر: وقت رخصت الوداع کا لفظ کہنے کے لیے وہ تیرے سوکھے لبوں کا تھر تھرانا یاد ہے۔ اس شعر میں پھر محفوظ مخالف ہو کر فرماتے ہیں جب میں تم سے کبھی رخصت ہوتا تھا تو جدائی کی فکر اور حیا کے ملے جلے اثرات کی وجہ سے تمہارے ہونٹ سوکھ جاتے اور ان سوکھے ہونٹوں سے تم مجھے الوداع کے الفاظ کہتے۔ مجھے وہ منظر اب تک بھی یاد ہے۔ یعنی ایک طرف جدائی کا غم، دوسری طرف حیا کے اثرات، اسی لیے سوکھے لبوں کی تھر تھراہٹ کا اظہار ہوتا تھا۔ آخری شعر: آ گیا اگر وصل کی شب میں کہیں ذکر فراق، وہ تیرا رو رو کے مجھ کو بھی رولانا یاد ہے۔ اس شعر میں فرماتے ہیں حضرت مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب وصل کی رات جدائی کا ذکر چھڑتا تو تم جدائی کی تلخیاں اور سختیاں یاد کر کے خوب روتے اور مجھے بھی رلاتے، اور اس طرح وصل کی شب میں رونے رلانے اور جدائی کا زمانہ یاد کرنے میں بیت جاتی۔ اس طرح اس پوری غزل میں حضرت موہانی اپنی عشق کی داستان اور محبوب کے رویے کا اظہار کرتا ہے۔ اب اس غزل کے چند مختصر جواب طلب سوالات ہیں۔ پہلا سوال: حضرت موہانی کا پورا نام لکھیے۔ جواب: حضرت موہانی کا پورا نام سید فضل حسن ہے۔ دوسرا سوال: حضرت موہانی کس انجمن میں بطور سیکرٹری کام کرتے تھے؟ جواب: حضرت موہانی انجمن اردو معلیٰ کے سیکرٹری رہے۔ تیسرا سوال: حضرت موہانی کی شادی کب اور کس کے ساتھ ہوئی؟ جواب:
حضرت موہنی کی شادی 1899 میں نشاط النساء سے ہوئی۔ چوتھا سوال، ادب اور شاعری کے علاوہ حضرت موہنی کیا شوق رکھتے تھے؟ جواب، ادب اور شاعری کے علاوہ حضرت موہنی کو سیاست کا شوق تھا۔ پانچواں سوال، حضرت نے کس جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا اور جیل گئے؟ جواب، حضرت موہنی نے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا اور جیل گئے۔ اس طرح حضرت موہنی کے دونوں غزلوں کی تشریح مکمل ہوئی اور مختصر سوالات کے جواب بعد بھی آپ نے سنے۔ باقی شکریہ۔